بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 32 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 تک کا ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 213 سے لے کے 221 یعنی 9 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ ان آیات کے مقابل میں آج کی دہرائی آیت نمبر 49 یعنی پہلے پارے میں آیت نمبر 49 سے لے کے آیت نمبر 61 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس، تھے تمام لوگ، امتم واحدہ، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی امت، فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یعنی پھر انہوں نے اختلاف کیا تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، انبیاء علیہ السلام کو، مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور خبردار کرنے والے بنا کر، وانزل، اور نازل فرمائی اس نے، معاہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ فرما دے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس بات میں، اختلفو، کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ، جس میں، ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں یعنی اس کتاب میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کسی اور نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اوتوہ، وہ دی گئی تھی، مراد اہل کتاب ہے، من بعد ما، بعد اس کے کہ، جاءتہم البینات، آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی اختلاف کیا تو محض آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، لما، اس بات کی، اختلفو، انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اختلاف کیا تھا، فی، جس میں، من الحق، کے حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق سے اپنے حکم کے ساتھ ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی اس بات کی جس میں اہل کتاب نے اختلاف ڈالا تھا۔ واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے اے مسلمانوں، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، حالانکہ ابھی نہیں، یاتکم، آئے تم پر، مثل الذین، احوال، حالات ان لوگوں جیسے جو خلو، گزر چکے ہیں، میں قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی تھی انہیں، البأساء، سختیاں، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، پکار اٹھے رسول، یعنی وقت کے رسول علیہ السلام پکار اٹھے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، معاہو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معاہو، ان کے ساتھ، متى، کہ کب آئے گی، یعنی پکار اٹھے کہ کب آئے گی، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، آگاہ، ان سے فرمایا گیا کہ آگاہ رہو، ان نصر اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، قریب ہی ہے، یعنی پہنچنے ہی والی ہے، اپنی حکمت کے تحت وہ جس وقت چاہیں گے مدد پہنچا دیں گے۔ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا ینفقون،
کہ وہ کیا کچھ خرچ کرے. قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے. وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم خوب جاننے والے ہیں. کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر جنگ کرنا، وہوا حالانکہ وہ کرہ لکم ناگوار لگتا ہے تمہیں، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ممکن ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو کسی چیز کو، وہوا جب کہ وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے ان تحبوا کہ تم پسند کرو شیئن ایک چیز کو کسی چیز کو، وہوا جب کہ وہ شر لکم بری ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم جب کہ تم لا تعلمون تم نہیں جبکہ تم نہیں جانتے، یعنی انجام کار کیا خیر ہے کیا شر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یسألونک یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ کہ کیسا ہے جنگ کرنا اس میں یعنی اس کے دوران. قل آپ کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فیہ اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد جبکہ روکنا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو یعنی حدود حرم کے رہنے والوں کو، من اس میں سے یعنی مکہ کے رہنے والوں کو. جس طرح مشرکین اہل ایمان کو تنگ کر کے مجبور کر کے یعنی نکالا. اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. والفتنہ جبکہ فتنہ یعنی جبر مذہبی جبر، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے من القتل قتل سے. ولا یزالون یعنی مشرکین اپنے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سارے جرائم کرو اور تمہارے جرائم کا جواب دیا جائے تو یہ گناہ ہے اور تمہیں اپنے کام کوئی گناہ نہیں لگتے. ولا یزالون اور یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یا یہ لوگ نہیں ٹلیں گے، یقاتلون تم سے جنگ کرنے سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں. ومن یرتد اور جو کوئی پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں خبطت کے ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار اہل جہنم ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں.
یسألونک کو یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم کبیر گناہ ہے بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے بھی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واثمہما جبکہ ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں معاشرتی ان سے ان کے مقابلے میں گناہ بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کہ کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ اب کہہ دیجئے کہ خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو، قل آپ کہہ دیجئے العفو جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ یسألونک اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح کہ بھلائی چاہنا لہم ان کی خیر بہتر ہے، یعنی بہتر کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ملا لو انہیں اپنے ساتھ، یعنی تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے جدا کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کون اصلاح کرنے والا ہے کون فساد کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یعنی یتیموں کی پرورش کے حوالے سے ان کے مال کو الگ رکھ کے استعمال کرنے کا حکم دے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا اور تم نکاح نہ کرو المشرکات مشرک عورتوں سے، یعنی مسلمانوں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ اور یقیناً مومنہ کنیز خیر بہتر ہے، من مشرکۃ آزاد مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھلی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نکاح نہ کرو یعنی اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مشرک اور وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور یقیناً مومن غلام، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خیر یقیناً مومن غلام بہتر ہے، من مشرکن آزاد مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار یہی لوگ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف، واللہ یدعو جبکہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں الی الجنت والمغفرہ جنت اور بخشش کی طرف، باذن اپنے حکم سے، ویبین اور وہ واضح فرماتا ہے آیاتی اپنے احکام اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 9 آیات میں کل الفاظ کی تعداد 344 تھی، جبکہ نئے الفاظ کی تعداد صرف 45 تھی، گویا 299 وہ الفاظ ہیں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اور ان 45 الفاظ کے نتیجے میں 379 الفاظ کا اضافہ ہو کے کل 40,127 الفاظ ہمارے، یعنی تقریباً 44% قرآن حکیم کے کل الفاظ کا کلیئر ہو گیا، جبکہ ہم نے عملاً 1181 الفاظ سیکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبح و شام کی بنیاد پر قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔